میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، کیا وزیر اعلیٰ آئے ہیں جی خیبر پختونخوا کے اور کیا نمائندگی کر رہے ہیں. میں کہوں کہ کمال نہیں ہو گیا. ویسے بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق پوری ملک کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اجلاس میں شریک ہے، لیکن اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس ٹائم نہیں ہے. بتا رہے ہیں جی مصروف ہیں وہ. انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے اپنی جگہ نامنیٹ کس کو کیا جی؟ مزمل اسلم صاحب کو، جو کہ نہ رکن قومی اسمبلی ہیں، نہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور نہ ہی ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. اس شخص کو خیبر پختونخوا کا نمائندہ مقرر کیا ہے سہیل آفریدی نے، جس کا تعلق کراچی سے ہے. سابق ایڈوائزر فائنانس ہیں جی وہ. لیکن ان کو جناب انہوں نے کہا جی کہ وہ میری جگہ اجلاس میں شریک ہوں گے کیونکہ میں مصروف ہوں. مصروف ہیں معذرت کے ساتھ یہ آوارہ گردی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا، جہاں پر ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی موجود ہے، جہاں پر سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث آ رہا ہے، کیونکہ ان کو جو نکالا جا رہا ہے، واپس بھیجا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اپنے داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں. کہ ایک طرف اگر ہمارا افغانستان کے ساتھ فرنٹ کھلا ہوا ہے، تو اگر یہ افغان شہری پاکستان کے اندر موجود ہوں تو یہ پاکستان کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں، مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ گلو ان ہینڈ ہو سکتے ہیں. سو وی ڈونٹ نو. تو ہمیں تو کم از کم اپنے شہریوں کا ہی جو بوجھ پاکستان اٹھانا چاہ رہا ہے، جو غیر ملکی ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیں، ان کو پاکستان اگر نہیں رکھنا چاہ رہا تو کوئی زبردستی ہے. 40 سال تک ہم نے ہوسٹ کر لیا. اب ان کے لیے سہیل آفریدی صاحب کے پاس فرماتے ہیں جی کہ ٹائم نہیں ہے. اب اس اجلاس میں کون کون شریک ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان ہے، تینوں وزراء اعلیٰ ہیں، گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر شامل ہیں، اس میں وفاقی وزراء شامل ہیں، اور بیوروکریسی کے لوگ شامل ہیں، پاک فوج کے لوگ شامل ہیں. تو جب اتنا اہم اجلاس ہو رہا ہے تو اس اہم اجلاس سے غیر حاضری، کیا یہ جو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کی ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے؟ آپ اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہاں پہنچ گئے اڈیالہ کے باہر، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے وہاں پر اچھی تقریر کی. پھر آپ نے جو قائد اعظم پاکستان جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی بنا دیا آپ نے ان کو، اور پھر آپ نے نوٹوں کی بات کر لی، پھر آپ نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی. تو میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ نوجوان ہیں اور سنجیدہ ہو جائیں اور اپنی گورننس کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھیں. تو میں تو اس امید کا اظہار کر رہا تھا کہ شاید کوئی خیر جو ہے آپ کی جو ہے وہ سائڈ سے ہمیں سننے کو مل جائے تحریک انصاف کی طرف سے. لیکن نہیں ہوا جی. اور یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اوپر سے آپ نے تحریک لبیک کی جو کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کی کال دے دی اپنے صوبے کے اندر، کیونکہ اڈیالہ کے چانسلر کا حکم آیا تھا. ایسے وقت کے اوپر جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک 50 لوگوں کی تشکیل کو کل انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی، جن کو ہم نے نشانہ بنایا. آج ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو آ رہی تھی، جس کو ہم نے ٹریس کر لیا، اور اس نے باجوڑ کے اندر ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کرنی تھی. سینکڑوں کلو گرام بارود اس کے اندر موجود تھا، جس کو راکٹ سے ہٹ کر کے ہم نے جو ہے وہ تباہ کیا. تو یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے. یہ آپ نے ایک لفظ دہشت گردی کے اوپر بات نہیں کی. صنم جاوید آپ کو یاد ہے، اڈیالہ کا چانسلر آپ کو یاد ہے. الٹا آپ نے جناب کہ میری اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ نے جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. لیکن اس کے لیے سب کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن آپ کے پاس خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے امن کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ
قبائل سے آپ کا تعلق ہے, بارڈر کے اوپر قبائل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جس طرح کے وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح کے خطرات وہاں پر موجود ہیں, کچھ جرگے جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. وہاں سے اب لوگوں نے جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے بندوقیں اٹھا کر وہ جناب اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ اڈیالہ کے چانسلر کے لگتا ہے غلام بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, عشق عمران آپ نے کہا تھا, لیکن انسان کا اپنا کانشیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. عہدے ہوتے ہیں لیکن انسان اپنی جو ہے وہ قبر تو اپنی اپنی ہے نا یار کی. لیکن بہرحال جی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, جو آپ نے فیصلہ کیا تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ پھر آپ ہی اٹھائیں گے. اس کا بوجھ کسی اور نے آ کے نہیں اٹھانا. جب یہاں پر مسائل ہوتے ہیں, شاہ محمود قریشی کی مثال آپ کے سامنے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت بھی جیل کے اندر موجود ہیں, کوئی ملاقات کے لیے آج تک نہیں کیا ان کو. یاسمین راشد سے کون ملنے جاتا ہے بتائے مجھے. اور وہ چند دن یعنی جب گرفتاری ہوتی ہے تو 2-3 پیشیوں پر تو لوگ جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ بھی وہ ہائی پروفائل لوگ ہیں. جو لو پروفائل ہے یا عام آدمی ہے اس کی تو پہلی پیشی پر کوئی نہیں جاتا. اس کو تو پھر کوئی وکیل تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیگل سروسز تک اس کو نہیں دی جاتی اس جماعت میں. تو بہرحال یہ فیصلے آپ کے اپنے ہیں اور یہ آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا. لیکن آگے بڑھتے ہیں جی. جو پنجاب کابینہ ہے اس نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی عائد کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ سفارش کر دی ہے, اور یہ سفارش جو ہے وہ وفاقی حکومت کو کی ہے. اب یہ معاملہ وفاقی حکومت کے کورٹ میں آ چکا ہے. آج جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, انہوں نے ٹی ایل پی کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی. وہ کیا فرما رہی تھی آئیے سنیں. اب یہ کچھ فگرز ہیں میرے پاس 2016 سے 24 تک یہ اسی طرح کے جو فساد کے جو واقعات ہوئے اس کی 692 ایف آئی آر درج ہوئی, اور صرف 2025 میں جو یہ ابھی 2025 ہے اس کے اندر 108 ایف آئی آرز ہیں, جس میں سے 71 دہشت گردی کی ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ 2025 کے اندر پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یا کسی کے جلوس میں خود گھس جانا. اب دیکھیں, اب عظمہ بخاری کی تو بات آپ نے سنی, اور انہوں نے ویسے میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ماضی کے اندر جو تھا چوک یتیم خانہ آئی بلیو وہی جگہ تھی لاہور کے اندر, جب ایک شدید قسم کی جو ہے وہ شیلنگ کی گئی تھی, کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی تھی تحریک لبیک کے اوپر. جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں اس وقت تو وہ بڑا جو ہے اچھی بات کر رہے تھے, بڑی سنجیدگی کے حوالے سے بتاتے تھے کہ جناب یہ لوگ یہ شرارتی ہیں اور ریاست ان کو اجازت نہیں دے سکتی. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی بھی عائد کی تھی, اور پھر پابندی کو بعد میں یعنی اس کو کالعدم جماعت ڈکلیئر کیا تھا, اور پھر اپنے فیصلے کو واپس لیا تھا, جو کہ آپ کے ایک یو ٹرن کی آپ کی ایک ہسٹری ہے, تو اس میں یہ بھی آپ کے کریڈٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے. بہرحال جی اب ٹی ایل پی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کو مکمل طور کے اوپر بریک کرنے کے حوالے سے جو اس وقت فیصلے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن تمام جو مساجد سیل ہوئی تھیں ان کو 5 وقت کی نماز کے لیے ڈی سیل کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر آج نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں کہ جو ایک شخص تھا ثاقب, اس کو گرفتار کر لیا ہے اس ضمن میں کہ طلال چودھری صاحب کو, جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہے, جنہوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی تحریک لبیک کے خلاف, تو ان کو جو دھمکیاں موصول ہو رہی تھی اس معاملے کے اوپر اس معاملے کے تناظر میں اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ثاقب بتایا جا رہا ہے. اس کا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, آئیے اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں. ثاقب ریاض حسین ہے, میں مانا والا گاؤں کا رہائشی ہوں. مجھے ٹی ایل پی کے گروپ میں طلال چودھری کا نمبر سینڈ کیا گیا تھا, اور لوکل لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ طلال چودھری کو دھمکیاں دیں. لہٰذا میں نے اس وقت جذبات میں آ کر طلال چودھری کو دھمکیاں دی. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں معذرت خواہ ہوں. میں تمام سوشل میڈیا صارفین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جھوٹ پر مبنی افواہوں کو مت پھیلائیں اور امن کو فروغ دیں. میں ان کو سے معافی مانگتا ہوں. اب یہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سن لی ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جو کہی ہوئی بات سے جو ہمیشہ مکر جاتے ہیں. تحریک لبیک سے متعلق بڑے سخت الفاظ تھے, قوم سے خطاب کیا تھا عمران احمد نیازی نے, لیکن آج چونکہ سیاسی ان کو جو ہے وہ مفاد اس میں ہے کہ تحریک لبیک کے احتجاج کے ساتھ وہ اپنی جو ہے احتجاج کی کال دے دیں, تو
تاکہ اس کا کوئی تھرسٹ زیادہ ہو جائے. لیکن بہرحال جی جو اطلاعات مل رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو احتجاج ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہا. تجارتی سرگرمیاں خیبر پختونخوا کے اندر بھی جاری رہی. ویسے بھی جمعے کا دن ہوتا ہے, وہاں پر اکثر تو 80 to 90% جو ہے نا ویسے ہی کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوتی, لیکن جہاں اوپن ہوتی ہیں وہاں پر کاروبار چل رہا ہے, ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, باقی چیزیں ساری زندگی معمول کے اوپر ہے. اسلام آباد کے اندر ابھی میں بلو ایریا سے ہو کر آ رہا ہوں, ہر چیز جو ہے وہ روٹین کے مطابق چل رہی ہے اور سخت احکامات ہیں جی. دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل پرچے دیے جائیں گے جو لوگ اس مرتبہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے. آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی, اور آخری خبر یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر نقصانات ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے, اس کے جو سروے کرنے والی ٹیم تھی, لوگوں نے ہمیشہ اپنا جو ہے نا وہ نقصان کو جو ہے بڑھا چڑھا کر وہ پیش کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ٹیم نے بڑا دلچسپ کام کیا, اعلانات کرا کے ان لوگوں کو مسجد میں لے گئے. کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے بتاؤ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے جانور آپ کے جو ہے ڈوبے ہیں, کتنے جانور جو ہے وہ ان کی اموات ہوئی ہیں, اور کیا کیا چیزیں تھیں آپ کی. تو وہ انہوں نے پھر کافی دنیا جو ہے نا وہاں سے پھر وہ فرار ہوگی. تو یہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومت مدد کر رہی ہو تو اگر آپ اپنی ذات کے لیے ایک لالچ نہ کریں اور اوور آل دیکھیں مجموعی طور کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے, تو آپ کسی کے حق نہ کھائیں. آپ اگر کسی کا حق کھائیں گے تو روز قیامت یہ آپ کے لیے جو ہے وہ گلے کا توق ہوگا, یہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا. وہ چیز نہ کریں. مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ کو وہ بلا رہے ہیں تو میرے خیال سے بڑا اچھا طریقہ کار کیا انہوں نے, تاکہ اگر جو جھوٹ بولے گا تو پھر اپنی آخرت تباہ کرے گا. یہی جی آج کی اپڈیٹس ہیں, اور انشاءاللہ آج رات کو ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں امید ہے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.